السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جو میرے پیغمبر دے دیں وہ لے لیں اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جائیں۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی ذات انتہائی ضروری ہے اور آپ کی بات انتہائی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعوت اور منہج انسانی معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام کا فرمان گرامی مسند امام احمد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ وصیتیں کی۔ وہ نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا نام نامی اسلام لانے سے پہلے عبد الشمس تھا، جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الرحمن رکھا گیا، اسی لیے ان کو عبد الرحمن الصخر الدوسی کہا جاتا ہے۔ یہ دوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے، ان کو امیر المومنین فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دور میں انتہائی کم وقت میں 3 سے 4 سال کے قلیل عرصے میں 5374 احادیث نبی علیہ السلام کی انہوں نے یاد کی۔ حضرت نبی علیہ السلام کے یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کی روایات مسند امام احمد میں 313 صفحات پر مشتمل ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی روایات کو امام بخاری و امام مسلم نے اپنی صحیح میں 326 صفحات پر لکھا ہے اور 326 روایات انہوں نے لکھی ہیں۔ حضرات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے یہ نصیحتیں کی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر تم دنیا میں بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو تمہیں رب کی حرام کردہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی۔ جب تم کی رب کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو گے پھر اللہ تمہیں عبادت گزار بنا دیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ورض بما قسم اللہ لک۔ جو اللہ نے تیرے حصے میں لکھ دیا ہے، جو رب نے تیرے لیے تیرے لیکھے میں ڈال دیا ہے، وہ اس پہ راضی ہو جا، اللہ رب العالمین تجھے غنی فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا۔ اگر تم اللہ رب العالمین نے جو تمہارے ہمسائے رکھے ہیں، جو تمہارے قریبی ہیں، ان کے ساتھ اگر تم اچھا سلوک کرو گے تمہیں اللہ ایمان کی ڈگری عطا فرمائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو، اللہ تجھے مسلمان اور فرما بردار بنا دیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ فَتُمِيتُ الْقَلْبَ۔ اور زیادہ ہنسا نہ کرو ابو ہریرہ، زیادہ ہنسنے سے یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ حضرات و سامعین اکرام، اگر اس احادیث پہ غور کیا جائے، نبی علیہ السلام کے اس فرامین پہ غور کیا جائے، مسند امام احمد کی اس حدیث نمبر 95 پہ غور کیا جائے تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے، حرام کھانے سے کبھی عبادت کا لذت اور ذائقہ نہیں مل سکتا، حرام کاموں سے کبھی بھی آپ ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتے، اگر زنا کرو گے تو عبادت کا کبھی بھی آپ کو سرور نہیں آئے گا، اگر آپ کی نظروں میں بے حیائی ہے تو آپ کی آنکھوں میں کبھی نور نہیں آ سکتا، حیا نہیں آ سکتا۔ حضرات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بتلاتی ہے، اگر رب کی رضا پر
راضی رہیں گے تو کبھی چور چوری نہیں کرے گا، ڈکیٹ ڈکیٹی نہیں کرے گا، زانی کبھی اپنی عورت کو چھوڑ کر کسی عورت کے ساتھ زنا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہے، وہ اپنے مقدر پہ راضی ہے، وہ کسی اور کا حق نہیں کھانا چاہتا۔ حضرات، اگر انسان اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو وہ انسان مومن کہلائے گا، کیونکہ انسان کی اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے اس کے معاشرے میں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، اور انسان کے اندر کی انسانیت کا اس وقت اندازہ ہوگا جب وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اور جو مسلمان، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو دھوکہ دیتا ہے، جو کسی لیے برا کرتا ہے، جو کسی کا نقصان چاہتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا، من غش فلیس منا، جس نے میرے کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیا، جس نے کسی مسلمان کے ساتھ دغا کیا، وہ ہماری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ دودھ میں پانی ڈال کر بیچنے والے اور ملاوٹ کرنے والے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والے، وہ چاہے یوٹیوب پہ ہو، فیس بک پہ ہو، وہ چاہے کہیں بھی ہو، جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ اپنے جسم پر کلموں کے ساتھ سارا جسم بھر لے، چاہے اپنی زبان کے اوپر کلمہ لکھوا لے، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، اونر آف اسلام کہہ گئے ہیں، امام الانبیاء کہہ گئے ہیں، دنیا کے لیڈر اعظم کہہ گئے ہیں، دنیا کی عظیم شخصیات میں سے سب سے عظیم مرد اور سب سے عظیم شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ سنا گئے ہیں کہ جو انسان دھوکہ دیتا ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ولا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک، نبی پاک فرماتے ہیں زیادہ ہنسا نہ کرو، اس سے دل مردہ ہوتے ہیں، ضمیر بے جان ہو جاتے ہیں، ضمیر مر جاتا ہے۔ جب ضمیر مرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فلسطین کے اندر ظلم ہوتا ہے اور انسانیت کے اوپر بربریت طاری کی جاتی ہے، اور ادھر کا مسلمان اپنی زندگی کے اندر اٹا ہوا ہے، اپنی خوشیوں کے اندر اٹا ہوا ہے، اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ 56 ملک ہونے کے باوجود بھی ہم کسی لیکھے میں نہیں لکھے جاتے کہ مسلمانوں کی کیا طاقت ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے پاکستان کی ہی عوام میں سے 80% نوجوان ایسے ہیں جنہوں کا مشغلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانا کیسے ہے، لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں کیسے لے کر آنی ہے، لوگوں کو مسکرانا کیسے ہے، کس طرح لوگوں کو ہنسانا ہے۔ میرے بھائی، ہنسانا زندگی نہیں ہے، انسان کے کام آنا زندگی ہے۔ اگر ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے تو ہنسانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ایک جھوٹ کسی کو ہنسانے کے لیے بولا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ایسا انسان جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے وہ انسان لعنتی انسان ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا فیصلہ ہے۔ وہ ہنسی کیسی جس میں دوسری کی عزت مجروح کی جائے، وہ ہنسی کیسی جس میں دوسرا مسلمان کی عزت محفوظ نہ ہو، وہ ہنسی کیسی جس میں دوسرے کی بہن محفوظ نہ ہو، وہ ہنسی کیسی جس میں دوسرے کی ماں محفوظ نہ ہو، وہ ہنسی کیسی جس میں دوسرے مسلمان کا تقدس مجہول ہو جائے، جس میں دوسرے مسلمان کا تقدس پامال ہو جائے، وہ ہنسی کیسی۔ اسی لیے نبی پاک فرماتے ہیں ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا نہ کرو، دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ جب دل مردہ ہوتے ہیں نہ حرام کا پتہ چلتا ہے نہ حلال کا پتہ چلتا ہے، پھر وہ کرتے ہیں جو دل میں آتا ہے۔ اسی طرح غفلت کی زندگی گزارتا ہے انسان۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے، ایمان کی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ رسول اللہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔